غزوہ بنو مستلق، یا اس کا دوسرا نام غزوہ مریسیع، مستلق میم صاد طا لام قاف، غزوہ بنو مستلق یا مریسیع، اس سے واپسی پہ یہ واقعہ پیش آیا۔ جمہور مفسرین کی یہ رائے ہے اور یہی رائے درست ہے کہ یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے، 6 ہجری کے آخر کا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بلکہ اس کے کئی دلائل بھی بیان کیے کہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ 6 ہجری غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر یہ واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کی تفصیلات خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جب آپ سفر کے لیے نکلنے لگتے تو آپ اپنی بیگمات کے درمیان قرعہ ڈالا کرتے تھے، جس کا نام نکلتا آپ اس کے ساتھ سفر کا ارادہ کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ پہ نکلنے سے پہلے قرعہ ڈالا تو میرا نام نکلا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لی، سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نکلی۔ اور یہ تب کی بات ہے جب حجاب نازل ہو گیا تھا، یعنی پردے کے احکامات نازل ہونے کے بعد کی بات ہے۔ اور اب جو سارا انشاءاللہ میں واقعہ بیان کروں گا یہ سیدہ عائشہ کی زبانی ہے، اور یہ واقعہ صحیحین میں موجود ہے، بخاری مسلم میں، امام طبری نے اسے بیان کیا، ابن ابی حاتم نے، یعنی مفسرین کی بڑی جماعت نے اپنی کتب میں یہ واقعہ بیان کیا، اور بالکل درست واقعہ سیدہ عائشہ خود بیان کرتی ہیں۔ بہرحال اس کی تفصیلات یہ ہیں، کہتے ہیں سفر میں نکلی تو مجھے ہودج میں بٹھایا گیا۔ ہودج یہ وہ کجاوا ہے جسے اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے اور اس میں عورتیں سفر کرتی ہیں۔ تو سیدہ عائشہ کہتے ہیں مجھے ہودج میں بٹھا کے سفر شروع ہوا۔ جب غزوہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملات سے فارغ ہوئے اور ہم واپسی کے لیے مدینہ کی طرف آ رہے تھے، تو جب مدینہ کے قریب پہنچے تو ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈال لیا نا سفر میں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت سفر کرنے کا اعلان کیا، کوچ کرنے کا اعلان کیا رات کے وقت کہ اب سفر شروع کیا جائے۔ تو جیسے عادت ہوتی ہے انسان کی کہ لمبے سفر سے پہلے یا نیند سے پہلے انسان کہتا ہے کہ میں اپنی حاجات پوری کر رہا ہوں، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قضاء حاجت کے لیے قافلے سے تھوڑا دور ہٹ گئیں، اتنا دور چلی گئیں کہ جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، قضاء حاجت کے لیے وہاں گئی۔ اور جب آپ اپنے اس معاملے سے فارغ ہو کے واپس آ رہی تھی تو آپ نے دیکھا کہ میرا وہ ہار، مفسرین فرماتے ہیں یہ وہ ہار تھا جو سیدہ عائشہ نے اپنی بہن سیدہ اسماء سے ادھار لیا ہوا تھا۔ وہ ہار آپ نے دیکھا کہ وہ ہار تو میرے گلے میں نہیں ہے، تو سیدہ عائشہ اس ہار کی تلاش میں واپس اسی جگہ پہ گئی، اور اس ہار کو تلاش کرتے کرتے تھوڑی دیر ہو گئی۔ سیدہ عائشہ فرماتی میں ہار تلاش کر رہی تھی کہ اسی دوران قافلہ چل نکلا اور انہوں نے سفر کا آغاز کر لیا۔ پھر فرماتی ہیں میں چونکہ ہودج میں تھی، یعنی ہودج میں بیٹھ کے میرا سفر ہوتا تھا، تو چند لوگوں نے اس ہودج کو اٹھا کے سواری پہ رکھا اور سفر شروع کر لیا، اور انہیں میرا ہودج کے اندر نہ ہونا معلوم ہی نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں معلوم ہوا، دیکھیں جب ہودج کو اٹھاتا ہے تو کوئی ایک شخص نہیں اٹھاتا، آپ کو معلوم ہے نا، جب کوئی چیز اٹھانی ہو تو 2 3 لوگ مل کے، اور ظاہر ہے کوئی قوی الجثہ لوگ ہی اٹھائیں گے نا ایسی چیز کو۔ تو جب 2 3 لوگوں نے قوی الجثہ 2 3 لوگوں نے اس کو مل کر اٹھایا تو انہیں کوئی چیز محسوس ہی نہیں ہوئی، کوئی مشقت محسوس ہی نہیں اس کو اٹھانے میں۔ ویسے بھی سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں اس وقت میری عمر بہت تھوڑی تھی، اور اس وقت میں عورتوں کا وزن بہت کم ہوتا تھا، عورتوں کا وزن بہت کم ہوتا تھا کیونکہ وہ بہت کم کھانا کھاتی تھی۔ تو یہ ان وجوہات کی وجہ سے، ان وجوہات کی بنا پر ان لوگوں کو یہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ سیدہ عائشہ ہودج کے اندر ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجوہات سیدہ عائشہ نے بیان کر دی۔ تو وہ ہودج کو انہوں نے سواری پہ رکھا، اونٹ پہ رکھا، اور سفر شروع ہو گیا۔ سیدہ عائشہ کہتی میں واپس جب اپنی اس جگہ پہ آئی تو میں نے دیکھا وہاں نہ کوئی آواز لگانے والا ہے نہ کوئی جواب دینے والا، یعنی کوئی بھی نہیں ہے وہاں پہ۔ تو میں وہاں پہ اپنی اس جگہ پہ بیٹھ کے انتظار کرنے لگ گئی۔ علماء فرماتے ہیں سیدہ عائشہ کی فقاہت پر یہ بات دلالت کرتی ہے کہ آپ نے کہیں ادھر ادھر جانے کا قصد نہیں کیا بلکہ اسی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ کیوں؟ جیسا کہ سیدہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی اس جگہ پہ اس لیے بیٹھ گئی کہ جب وہ دیکھیں گے کہ میں قافلے کے ساتھ نہیں ہوں تو واپس تلاش کرنے کے لیے مجھے اسی جگہ پہ آئیں گے، تو میں وہیں پہ بیٹھ گئی۔ تو سیدہ عائشہ وہاں بیٹھی انتظار کرتی رہی کہ یہاں تک کہ آپ کی نیند آپ پہ غالب آ گئی، اور سیدہ عائشہ وہاں پہ سو گئی۔ سیدہ فرماتی ہیں صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ، صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عادت تھی کہ یہ قافلے سے پیچھے رہا کرتے تھے۔ علماء نے اس کی 2 وجوہات بیان کی ہیں۔ بعض علماء جیسا کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، جیسا کہ ابن ابی حاتم میں بھی ہے، کہ سیدنا صفوان قافلے سے پیچھے اس لیے رہ جاتے تھے کیونکہ یہ قصیر النوم تھے، ان پر نیند کا غلبہ بہت رہتا تھا، تو اپنی نیند کی وجہ سے یہ قافلے سے پیچھے رہ جایا کرتے تھے۔
یا دوسری وجہ جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان کی وہ یہ کہ چونکہ جب قافلہ ایک پورا قافلہ ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالتا ہے تو ممکن ہے کوئی نہ کوئی چیز ان کی پیچھے رہ جائے، تو اس چیز کو اٹھانے کے لیے کوئی نہ کوئی صحابی پیچھے رہتے تھے، اور ان میں سے سیدنا صفوان تھے، تو سیدنا صفوان قافلے کے پیچھے تھے۔ تو سیدنا صفوان جب اس جگہ پہ آئے اور انہوں نے دور سے ایک انسان کو دیکھا، تو سیدہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس آئے اور انہوں نے میرا چہرہ دیکھ کر مجھے پہچان لیا۔ چہرہ کیسے دیکھ کر پہچان لیا؟ کیونکہ سیدہ عائشہ ایسی جگہ پہ تھی نا جہاں پہ کوئی اور مرد نہیں تھا، کوئی اور لوگ ہی نہیں تھے، تو سیدہ عائشہ نے پردہ نہیں کیا بلکہ اسی حالت میں سو گئی، اپنا چہرہ کھلا ہی رکھا ہوا تھا۔ تو سیدنا صفوان نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو پہچان لیا۔ کیسے پہچان لیا؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کیونکہ سیدنا صفوان نے پردے کے احکامات نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھ رکھا تھا، تو اب پردہ کے احکامات نازل ہونے کے بعد جب آپ نے مجھے بغیر پردہ کی کیفیت میں دیکھا تو مجھے پہچان کر سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون اونچی آواز سے کہا۔ تو بہت بڑی مصیبت تھی نا کہ ام المؤمنین قافلے سے پیچھے رہ گئی ہیں اور لوگ انہیں چھوڑ کر آگے سفر انہوں نے شروع کر دیا۔ سیدنا صفوان نے انا للہ و انا الیہ راجعون اونچی آواز سے کہا کہ سیدہ عائشہ ان کی آواز کو سن کر بیدار ہو گئی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جیسے ہی میں بیدار ہوئی ان کی بات سن کر، تو میں نے اپنے چہرے کو لپیٹا، نقاب کیا، پردہ کیا۔ پھر فرماتی ہیں واللہ، اللہ کی قسم، سیدنا صفوان نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، نہ میں نے ان سے کوئی بات کی۔ سیدنا صفوان نے ان سے کوئی بات نہیں کی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی سواری سیدہ کے پاس لائے اور اپنی سواری کو نیچے بٹھایا، سیدہ اس سواری پہ سوار ہوئیں اور سیدنا صفوان اس سواری کو اپنے ہاتھ میں لگام پکڑی ہوئی آگے چل رہے تھے اور سیدہ اس سواری پہ سوار تھیں۔ اسی طرح سیدنا صفوان سیدہ کو لے کر قافلے کے پاس پہنچے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جس وقت میں قافلے کے پاس ہم پہنچے اور ہماری کوئی بات چیت نہیں ہوئی اور سیدنا صفوان سواری کو لے کے آگے چل رہے تھے اور میں پیچھے سواری پہ سوار تھی، تو ہم اس وقت وہاں پہ پہنچے جب دوپہر کی شدید گرمی کی وجہ سے اگلے دن وہ لوگ ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈال کے انتظار کر رہے تھے۔ دوپہر کی شدت کی وجہ سے انہوں نے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو ہم دن کے وقت میں ان لوگوں کے پاس جب داخل ہوئے تو جب منافقوں نے جب یہ دیکھا معاملہ کہ ام المؤمنین ایک شخص کے ساتھ آ رہی ہیں، قافلے سے پیچھے رہ گئی ہیں، تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں پھر میرے معاملے میں ہلاک ہونے والے ہلاک ہوئے، یعنی انہوں نے باتیں کی۔ پھر فرماتی ہیں وکان الذی تولی کبرہ عبداللہ بن ابی بن سلول، اور جس نے معاملے کی ذمہ داری کو اٹھایا یا معاملے کا آغاز کیا وہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں ان لوگوں نے باتیں کی، میرے معاملے میں ہلاک ہونے والے ہلاک ہوئے، سفر سے ہم واپس آ گئے، سفر کی وجہ سے میں کچھ بیمار پڑ گئی اور 1 مہینہ تک میں بیمار رہی، لوگ باتیں کرتے رہے، افواہیں پھیلتی رہیں، لیکن مجھے اس بارے میں کوئی خبر نہ ہوئی۔ ہاں مجھے اس بارے میں کبھی کبھی اس بارے میں مجھے شک گزرتا تھا کہ بات کوئی نہ کوئی ضرور ہے، کیونکہ میں بیمار ہوں اور میں اس بیماری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سلوک یا وہ شفقت اور وہ پیار جو میں اپنی پچھلی بیماری کے ایام میں دیکھا کرتی تھی، ان ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شفقت نہیں دیکھ رہی تھی، تو اس وجہ سے مجھے کچھ نہ کچھ شک تو تھا کہ بات کچھ ضرور ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ مجھ پر تہمت لگی ہے اور معاملہ اتنا پھیل گیا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ کہتی ہیں یہاں تک کہ 1 مہینہ گزرا تو میں ایک دن ام مستح ام مستح کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے باہر نکلی، اور فرماتی ہیں اس وقت واش روم یا قضائے حاجت کے جو واش روم ہوتے ہیں یہ اس وقت میں گھروں کے ساتھ نہیں ہوا کرتے تھے، ہم پرانے عربوں کی طرح ہی تھے کہ وہ اپنے گھروں کے ساتھ بیت الخلاء نہیں بناتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بو کی وجہ سے ہم تکلیف محسوس کرتے تھے، تو اس وقت حالت کیا تھی کہ واش روم گھروں کے ساتھ نہیں ہوتے تھے بلکہ لوگ باہر کھلے میدان میں جا کر اپنی قضائے حاجت کرتے تھے۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی میں ام مستح کے ساتھ باہر نکلی، جب ہم اپنے معاملے سے فارغ ہو کر واپس آ رہے تھے تو ام مستح کا اپنے پردے کے اندر پاؤں الجھا، جسے کہتے ہیں ٹھڈا آنا، اس طرح کی ان کی جب کیفیت بنی تو ام مستح نے اس کیفیت میں ایک کلمہ بولا تعیس مستح۔ کیا کلمہ بولا؟ تعیس مستح، مستح ہلاک ہو گیا، یعنی اپنے بیٹے کے لیے یہ کلمے بولے۔ تو سیدہ عائشہ کہنے لگی تم ایک ایسے شخص کے لیے یہ کلمات بول رہی ہو، اس کو گالی دے رہی ہو جو بدری صحابی ہے، اس کے لیے ایسے تعیسہ مستح، مستح ہلاک ہو گیا، یہ کلمات کیوں بول رہی ہو؟ وہ تو بدری صحابی ہیں۔ تو ام مستح کہنے لگی ای حنتا، اے بولی والی، الم تسمعی ما قال، تمہیں نہیں پتا لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، یا مستح نے کیا باتیں کی ہیں؟
سیدہ عائشہ کہتی ہیں مجھے تو نہیں پتا کیا کہا ہے اس نے. پھر مصطح نے سیدہ عائشہ کو یہ سارا واقعہ بیان کیا تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں فزدت تو مرضا الی مرضی، میرا مرض اور بڑھ گیا. اللہ اکبر. پاک دامنہ مومنہ عورت، ایک غافلہ عورت جو بولی بالی ہو، جب اس پر تہمت لگی تو اس کے دل پہ کتنی شدت کا معاملہ گزرتا ہے. اب ان الفاظ سے اندازہ لگائیں. سیدہ فرماتی ہیں فزدت تو مرضا الی مرضی، میرا مرض تو اور بڑھ گیا. میں اپنے گھر آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے تھے اور آ کے سلام کرتے تھے اور صرف آ کر یہ پوچھتے تھے کئی فتیکم، کیسی ہو، بس یہ کلمات آ کے پوچھا کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، آپ نے یہ کلمات پوچھے تو میں نے آپ سے اجازت طلب کی کہ میں اپنے والد کے گھر جانا چاہتی ہوں تاکہ معاملے کی مجھے تفصیلات کا پتہ چلے، اپنے والدین سے بات کو پوچھوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو سیدہ عائشہ اپنے والدین کے گھر سیدنا ابوبکر کے گھر آ گئی. بعض روایت کے اندر آتا ہے سیدہ عائشہ کہتی جب میں گھر میں آئی اور معاملہ پھیل چکا تھا، سیدہ عائشہ کے والدین کو بھی پتا تھا، تو جب میں گھر میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا سیدنا ابوبکر صدیق گھر کی چھت پہ بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. مومن ہر حال میں ایسا ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت جتنا بھی مشکل معاملہ ہے، مشکل پڑ گئی ہے قرآن مجید کی تلاوت کر لو، وقت ملا قرآن مجید کی تلاوت کر لو. تو سیدنا صدیق اکبر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. سیدہ عائشہ گھر آئی، گھر آ کے اپنی والدہ سے پوچھا اے والدہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حوصلہ رکھو. پھر انہیں حوصلہ دیتے ہوئے انہوں نے یہ کلمات کہے اللہ کی قسم جب بھی کوئی خوبصورت عورت کسی ایسے شخص کے پاس ہو کہ اس شخص کی اور بھی بیویاں ہوں، سوکنے ہوں، تو وہ عورتیں ایسے کلمات کیا ہی دیتی ہیں. سیدہ عائشہ کہنے لگی کیا لوگ یہاں تک یعنی بات پہنچ چکی ہے کہ لوگ اب آپس میں باتیں کر رہے ہیں میرے معاملے میں؟ کہتی ہیں مجھے اس کی اتنی تکلیف ہوئی فبکیت تلک اللیلۃ حتی اصبحت، میں پوری رات روتی رہی. لا يرقأ لی دمع، میرے آنسو نہیں تھمتے تھے. ولا اکتحل بنوم، اور نہ ہی میں نے نیند کا سرما ہی لیا تھا، یعنی نہ مجھے نیند آتی تھی نہ میرے آنسو تھمتے تھے. اسی طرح 3 دن تک مسلسل میری یہی حالت رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشانی کی حالت میں آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ مجھے اس بارے میں مشورہ دو. سیدنا علی سے مشورہ کیا، سیدنا اسامہ بن زید سے مشورہ کیا. تو سیدنا اسامہ بن زید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے گھر والوں کے لیے بہتری کو ہی صرف جانتے ہیں، اللہ کی قسم انہوں نے ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا. لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ سیدنا علی نے جب دیکھا اللہ کے نبی اتنی پریشانی کی حالت میں ہیں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کے لیے معاملہ تنگ تھوڑی کیا ہے، عورتیں اور بھی بہت ہیں، آپ یعنی یہ کلمات کہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ تنگی نہیں کی، عورتیں اور بھی بہت ہیں. ہاں اگر آپ واقعی کوئی بات جاننا چاہتے ہیں، ہم تو باہر کے لوگ ہیں، آپ سیدہ عائشہ کی خادمہ جو ہیں ان سے پوچھ لیں، وہ آپ کو صحیح بتا سکیں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ بریرہ رضی اللہ عنہا جو سیدہ عائشہ کی خادمہ تھی ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں کبھی سیدہ عائشہ کے معاملے میں کبھی کوئی شک والی بات تم نے دیکھی ہے؟ تو بریرہ کہنے لگی والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں آپ کو سچ سچ بتاتی ہوں کہ ان کے اندر بالکل میں نے کبھی کوئی عیب نہیں دیکھا. ہاں صرف ایک بات یہ ہے چونکہ وہ چھوٹی عمر کی ہیں تو جب آٹا گوندھ کے رکھتی ہیں تو اس کو کھلا چھوڑ دیتی ہیں، آٹا گوندھ کے رکھتی ہیں تو اسے کھلا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری آگے اس آٹے کو کھا جاتی ہے. اس بات کے علاوہ اور کوئی میں نے ان کے اندر کوئی خرابی نہیں دیکھی. تو اس بات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے لوگوں سے مدد طلب کی کہ کون ہے جو عبداللہ بن ابی بن سلول کے مقابلے میں میری مدد کرے، مجھے اس سے محفوظ رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا، اے مسلمانوں کی جماعت، کون ہے جو میری حمایت کرے اس شخص سے جس کی تکلیف مجھے میرے گھر والوں کے معاملے میں پہنچی ہے؟ بخدا میں اپنے گھر والوں کے لیے صرف بہتر ہی جانتا ہوں، اور جس شخص کے بارے میں یہ تہمت لگاتے ہیں صفوان رضی اللہ عنہ، اس کو بھی میں نے بہتری کی حالت میں ہی پایا ہے، اس کو بھی میں بہتر ہی جانتا ہوں، اور وہ کبھی بھی میرے گھر میں میرے علاوہ کبھی بھی وہ داخل نہیں ہوا، جب بھی وہ میرے گھر میں داخل ہوا میرے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوا. تو اس موقع پہ سیدنا سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بچاؤں گا اس شخص سے، اگر وہ اوس سے ہوا، اوس قبیلے سے، تو ہم اس کی گردن خود اتار دیں گے. یہ سیدنا سعد بن معاذ اوس قبیلے میں سے تھے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اوس اور خزرج مدینہ کے 2 قبیلے ہیں اور ان کی بہت پرانی لڑائیاں جاری رہتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو ان کی لڑائیاں ختم ہوئی اور دونوں قبیلے یعنی مسلمان ہو گئے. تو اس موقع پہ
اوس کے جو سردار تھے سیدنا سعد بن معاذ، وہ کھڑے ہو کے کہنے لگے اللہ کے نبی اگر بندہ اوس میں سے ہوا تو ہم اس کی گردن اتار دیں گے، اور اگر وہ خزرج میں سے ہوا تو ہم پھر بھی اس کی گردن اتار دیں گے۔ تو جب یہ بات سنی سیدنا سعد بن عبادہ نے، جو کہ خزرج کے سردار تھے، تو انہیں اپنی قوم کی حمیت نے آ لیا۔ تھے وہ بندے نیک ہی، سیدہ عائشہ کہتی ہیں بندے وہ نیک ہی تھے، لیکن اپنی قوم کی حمیت میں انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تم اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ خزرج خزرج جو تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ خزرج قبیلے میں سے تھا نا، یا اس میں سے تھا یا اس کا حلیف تھا، بہرحال وہ اس کا تعلق خزرج قبیلے سے تھا۔ تو جب اوسی سردار نے یہ بات کی تو خزرجی سردار نے اس کا انکار کرتے ہوئے کہا اللہ کی قسم تم ایسا نہیں کر سکتے، اپنے قبیلے کی حمایت میں انہوں نے یہ بات کی۔ تو بات تھوڑی لڑائی تک بڑھ گئی، تو تکرار ہو گئی، اللہ کے نبی ممبر پہ ہی کھڑے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو چپ کراتے رہے یہاں تک کہ وہ صحابہ خاموش ہو گئے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اپنی حالت بیان کرتے ہوئے میں دن رات روتی تھی، نیند مجھے آتی نہیں تھی، وَأَبَوَايَ يَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقُ كَبِدِي، اور میرے والدین یہ سمجھتے تھے کہ یہ رونا، اتنی شدت کے ساتھ رونا، یہ تو میرا کلیجہ پھاڑ کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر، اتنی شدت کے ساتھ سیدہ عائشہ روتی تھی، اتنی تکلیف تھی مومنوں کی ماں کو۔ تو سیدہ بیان کرتی ہیں میرے والد میرے پاس، میری والدہ میرے پاس بیٹھے تھے، تو اسی حالت میں، اور میں رو رہی تھی، اسی حالت میں انصاریوں کی ایک عورت نے اجازت طلب کی، میں نے اسے اپنے پاس آنے کی اجازت دی، وہ بھی میرے پاس آ کر رونے لگی۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، اور آپ اس پورے مہینے میں یہ پہلی مرتبہ میرے پاس بیٹھے تھے، آپ میرے پاس بیٹھتے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ اس پورے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما بعد، اے عائشہ تمہارے متعلق چند یہ باتیں پہنچی ہیں، اگر تم اس سے بری ہو تو ان قریب اللہ تمہیں اس سے بری کر دے گا، اور اگر تم سے گناہ سرزد ہو گیا تو اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں یہ بات سن کر میرے آنسو تھم گئے، ایسے ہو گئے جیسے میری آنکھوں میں کوئی آنسو تھا ہی نہیں۔ کہتی ہیں میں نے اپنے والد کو کہا کہ آپ میری طرف سے جواب دیں، تو انہوں نے کہا میں کیا کہوں؟ میں نے اپنی والدہ کو کہا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ تو کہتی ہیں پھر میں نے خود اللہ کے نبی کو کہا، میں چھوٹی عمر کی لڑکی تھی، قرآن میں نے زیادہ حفظ نہیں کیا ہوا تھا، تو میں نے اللہ کے نبی کو کہا مجھے یہ بات معلوم ہے کہ تم لوگوں نے یہ بہت باتیں سن لی ہیں، یہاں تک کہ یہ باتیں تمہارے دل کے اندر بیٹھ گئی ہیں، تم لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی ہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ سچی باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر میں خود اپنی براعت کو بیان کروں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو تم اس کی تصدیق ہی نہیں کرو گے، کیونکہ پروپیگنڈا اتنا بڑا ہے۔ اور اگر میں اس کا اعتراف کر لوں تو یہ تو ایسا گناہ ہے جس کو میں نے کیا ہی نہیں، میں تو بری ہوں اس سے، اگر میں اس کا اعتراف کرتی ہوں تو تم اس کی تصدیق کر لو گے۔ اللہ کی قسم میں اس کلمے کے علاوہ اور کوئی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہوں، جیسا کہ سیدنا یا ابو یوسف سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بات کہی تھی فصبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے اس موقع پہ، واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ سے مدد طلب کی جا سکتی ہے تمہاری باتوں پر۔ سیدہ عائشہ کہتی میں یہ بات کہہ کے اپنے بستر پہ میں نے پہلو بدلا اور اپنے بستر پہ لیٹ گئی، کہتے ہیں اسی حالت میں، اور اللہ جانتا تھا کہ میں بری ہوں، اور مجھے یہ تو یقین تھا کہ اللہ میری برات بیان کریں گے خود، لیکن میں اپنے آپ کو اس بارے میں بڑی حقیر سمجھتی تھی کہ اللہ رب العالمین میرے بارے میں قرآن ہی نازل کر دیں گے۔ اللہ اکبر، میں اپنے آپ کو ایسا نہیں سمجھتی تھی کہ میرا اتنا مقام ہے کہ اللہ میرے بارے میں قرآن ہی نازل کر دیں گے۔ کہتی ہیں میں نے اسی حالت میں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیفیت طاری ہوئی، جیسا کہ جب آپ پہ وہی نازل ہوتی تو آپ پہ کیفیت طاری ہوتی تھی۔ کہتے ہیں شدید ترین سردی کے دن میں بھی اس شدت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موتیوں کی طرح پسینہ بہ رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے، خوش تھے، تو آپ نے جو سب سے پہلا کلمہ کہا وہ یہ تھا اے عائشہ خوش ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات کا اعلان کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں میری والدہ نے مجھے کہا کھڑی ہو اللہ کے نبی کی طرف اور ان کا شکریہ ادا کرو۔ سیدہ عائشہ کہنے لگی میں اس موقع پہ میں ان کی طرف کھڑی نہیں ہوگی، میں حمد بیان کروں گی تو صرف اللہ کی حمد بیان کروں گی جس نے میری برات کو نازل کیا، میں صرف حمد اللہ کی بیان کروں گی اس موقع پہ، اور کسی کا شکریہ ادا نہیں کرنا مجھے۔ سیدہ عائشہ کہتی اس وقت میں بہت غصے کی کیفیت میں تھی، میرے والدین اصرار کرتے رہے کہ اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو تو میں ان کا انکار کرتی رہی۔ تو یہ جب برات کی آیات نازل ہوئیں
تو سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مردوں اور 1 عورت کے بارے میں حکم دیا کہ ان پر حد لاگو کی جائے، وہی وہ جو مسلمانوں میں سے اس کا شکار ہوئے تھے، سیدنا حسان بن ثابت، مصطح بن اثاثہ اور حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہم۔ تو ان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 80 کوڑے تہمت لگانے کی حد جاری کی، ٹھیک ہے۔